قرآن نے کہا کہ نہیں ہے زمین پر ایسا کوئی جاندار کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ 12ویں سپارے کی پہلی آیت۔ وہ اللہ تو چرند درند آبی مخلوقات اور چونٹی سے لے کر چیر پھاڑ کرنے والے درندوں اور نقصان پہنچانے والے جانوروں، سانپ بچھو، ہر ایک کو روزی پہنچاتا ہے۔ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے، اسے کیوں روزی نہیں پہنچائے گا؟ اگر پیٹ کی آگ ہر ایک کے ساتھ نہ لگی ہوتی تو ہر شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مزے کر رہا ہوتا اور کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ ہمارے پیدا کرنے والے مالک نے روزی کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لے لی ہے، مگر ہم ہیں کہ دن رات اس کو جمع کرنے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سے کہیں بہتر اور توکل والے تو جانور اور پرندے ہیں، جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ وہ تو روزی کا ذخیرہ بھی نہیں کرتے، ان کا تو کل اپنے مالک اور پیدا کرنے والے پر ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات جس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ان کے لیے خوشخبری ہے کہ تم کو تمہاری روزی اس طرح سے ڈھونڈ لے گی جس طرح تم کو تمہاری موت ڈھونڈتی ہے۔ جس طرح تم کہیں چھپ کر موت سے نہیں بچ سکتے، اسی طرح جو روزی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ تم کو ڈھونڈ کر رہے گی، سوائے موت کے وقت کے لیے جس وقت فرشتہ کہتا ہے کہ میں پوری زمین میں گھوم آیا ہوں، مجھے ایک دانہ یا ایک قطرہ ایسا نہ ملا جس پر کہ تیرا نام لکھا ہے، بس تو اب تیاری کرو کیونکہ تیرا دانہ پانی ختم ہو چکا۔ اسی طرح سے جو صرف دنیا کا طلبگار ہوتا ہے تو دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی ہے اور وہ پیچھے پیچھے، اور جو آخرت طلب کرتا ہے دنیا خود بخود اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے اصل رازق کو پہچان میں اور اس کی طرف لوٹ جائیں، بجائے انسانوں کو سجدہ کرنے کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے۔ تمام فرائض کے بعد اگر کوئی شخص نماز روزہ نہ کرے اور 24 گھنٹے روزی کمانے میں لگا رہے اور کہے کہ میں تو حلال روزی کمانے کا فرض ادا کر رہا ہوں، اس کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے فرائض کا ادا کرنا ہے، اس کے بعد حلال روزی کمانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم زیادہ روزی طلب کریں گے تو اللہ بھی ہم سے زیادہ نیک اعمال چاہے گا۔ تمہارا صرف وہ ہے جو تم نے کھا کر نکال دیا اور پہن کر پھاڑ دیا، باقی سب دوسروں کے لیے جمع کر رہے ہو۔ بس جو رزق بھی تم حاصل کرو حلال طریقے سے حاصل کرو، اللہ کو ناراض کر کے ناجائز اور حرام طریقے سے جمع نہ کرو، کیونکہ رزق تو اتنا ہی ملے گا جتنا قسمت میں لکھا ہے۔ جس جسم میں حرام کا ایک لقمہ داخل ہو گیا اور اس کا خون بن کر اس کے ناپاک خون میں داخل ہو گیا جو کہ وہ اپنے ماں باپ سے لایا تھا، اب دنیا میں کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو پاک خون اور حرام و ناپاک خون کو علیحدہ علیحدہ کرے۔ ہاں، اس کو ایک چیز علیحدہ کر سکتی ہے اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ جیسے کہ سونے میں کھوٹ کو نکالنے کے لیے اس کو آگ کی بھٹی میں تپانا ضروری ہے، اسی طرح سے حرام سے پلے ہوئے جسم کو پاک کرنے کے لیے کہ بھی آگ میں جلانا ضروری ہے۔ آگ کی سزا اللہ نے صرف اپنے پاس رکھی ہے۔ اس دنیا میں کسی بادشاہ یا جج کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کو آگ کی سزا دے۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک جماعت تھی، مستجاب الدعوت، یعنی جن کی دعا قبول ہوتی تھی، وہ جس کے متعلق دعا یا بد دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی۔ ان کی بد دعا سے بچنے کے لیے اس نے پورے علاقے کے لوگوں کی دعوت کی اور ان کو بھی بلایا۔ کھانے کے بعد کہا، اب میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام لقمے پہنچا دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرام کھانے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے حج میں ہاتھ اٹھا کر ایک شخص زور زور سے یا رب یا رب پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ایک حدیث میں ہے کہ جس گوشت یعنی انسان کے جسم نے حرام آمدنی سے نشوونما پائی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سزا پائے بغیر۔ آپ نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے اور لینے والے پر۔ ایک دوسری حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ اور لعنت فرمائی اس شخص پر جو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کرائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رشوت دینے والا
اور لینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ یہاں رشوت دینے والے کا ذکر پہلے کیا گیا اور لینے والے کا بعد میں۔ یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں، بلکہ دینے والا زیادہ گنہگار ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ صرف رشوت لینے والے کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تاجروں میں جب یہ عادتیں ہوں گی تو ان کی کمائی عمدہ اور حلال ہوگی۔ وہ یہ ہیں، جب وہ کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی نہ کرے، اور جب وہ کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرے تو اس کی بے جا تعریف نہ کرے، اور خریدار سے اپنے مال کا عیب نہ چھپائے بلکہ اسے بتا دے، اور اس معاملے کے درمیان جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے تم پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، یعنی کم تولنے اور کم ناپنے کی وجہ سے۔ بس تم ایسا نہ کرنا، اور ہم ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، تو بتائیں ہمارا کیا انجام ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاجروں پر لعنت فرمائی جن کو اللہ رزق دیتا ہے اور وہ قیمت کے بڑھ جانے کے خیال سے گلا ہوا سامان کو روک لیتے اور بند کر لیتے ہیں۔ یہ کام آج ہم مسلمانوں میں عام ہے، بس ہم پر مسلسل اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جہاں تک ہو سکے قرض لینے سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص پیوند پر پیوند لگائے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ وہ قرض لے اگر وہ اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ قرض حسنہ دینے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو اپنے ضرورت مند مسلمانوں کو بھائیوں کو ضرور قرض دیں۔ اس کی ادائیگی میں دیر ہو جائے تو اسے مزید وقت دے دیں یا معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اس عمل کے بدلے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ ہم ایک انسان سے نہیں لڑ سکتے تو بھلا اللہ اور اس کے رسول سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کا کوئی کام ان دو چیزوں سے خالی نہیں۔ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس اللہ سے دعا کریں کہ اس میں جو خیر ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ کون حکم دے رہا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو ہمارے ہر نفع و نقصان سے واقف ہے۔ اگر ہم حکمت معلوم کریں گے تو پھر ہمیں اور شیطان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اس نے بھی ہماری طرح اپنی چھوٹی سی عقل کو استعمال کیا اور یہ نہ دیکھا کہ حکم کس نے دیا ہے۔ دین نقل کا نام ہے، عقل کا نہیں۔ ہمیں ہر کام میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے۔ بس جذبات پر عقل کو حاوی رکھو اور عقل پر وحی اور رسول کے فرمان کو حاوی رکھو، ورنہ عقل ایک دن ہمارا ایمان گنوا کر چھوڑے گی۔ عقل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ بیوی بھی ایک عورت ہے اور بہن بھی ایک عورت ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ بیوی حلال ہے اور بہن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، جس کا سب سے معمولی حصہ یہ ہے کہ اس کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کے کھانے پر، یعنی سود لینے والے پر، اور اس کے کھلانے والے پر، یعنی سود دینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، یعنی اس کا حساب کتاب رکھنے والے پر، اور اس کے گواہ پر، یعنی جو ان معاملات میں گواہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، یعنی شراب کے بنانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے اٹھا کر لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی چیزوں سے منع فرمایا ہے جو نشہ لائیں، یعنی عقل اور حواس میں فطور لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ لائے اس کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخصوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں نہ بھیجے گا، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کر کے فوری یہ کام چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کریں، اور جس بندے کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگیں اور اس کا حق ادا کریں۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں: شراب کا عادی، سود خور، یتیم کا مال کھانے والا، ماں باپ کا فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں تصویر بنائے گا اسے قیامت کے دن ان میں روح ڈالنے کے لیے زور دیا جائے گا مگر وہ ان میں روح نہیں ڈال سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں۔ ہر کمرے میں ہم نے تصویر لٹکا رکھی ہے۔ اب تو ہر چیز پر تصویر بنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ کپڑے جوتوں پر بھی تصویریں ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ رحمت و برکت ہمارے گھروں میں داخل ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ سازوں و باجوں کو مٹا دو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا لعنت کرے گا گانے والیوں پر اور اس پر جس کی خاطر گایا جائے، اس میں گانے والے مرد بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب اور گانے کے بجانے کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں خصب یعنی زمین میں دھسنا اور مسخ یعنی آدمی سے جانور بنا دینا جیسے بندر اور خنزیر وغیرہ واقع ہوگا، جبکہ گانے والیوں اور باجا و ستار ہوں گے۔ اب تو یہ خرافات ہمارے بچوں میں پہنچ گئی ہیں۔ ہمیں کسی سینما گھر جانے اور چھپ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب تو ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی کام شروع کر دیا ہے۔ یہ سب زنا کے زینے میں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ شیطان کے آلات ہیں۔ اگر ہم نے اس سے بچنے کی کوشش نہ کی تو ہمارا ایمان لے اڑے گا، کیونکہ اس کو صرف اور صرف ہمارا ایمان چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بڑے دشمن سے محفوظ رکھے۔ قرآن کریم میں 2 قسم کے حکم ہیں، یہ کام کرو، مثلا نماز قائم کرو، روزے رکھو، سچ بولو، ماں باپ کی خدمت کرو وغیرہ وغیرہ، اور یہ کام نہ کرو بلکہ ان کے قریب بھی نہ جانا، مثلا جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ میاں فرائض کے علاوہ نیک کام کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنے ان کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے جن کو منع کیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ کسی کے ماں باپ گھر سے باہر گئے اور جاتے ہوئے بچے کو کہہ کر گئے کہ یہ کام کر کے رکھنا، مثلا سبق یاد کر کے رکھنا، اور دیکھو یہ کام نہ کرنا، مثلا الماڑی کے اوپر نہ چڑھنا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ بچہ الماڑی کے اوپر چڑھا ہوا ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے جس سے وہ منع کر کے گئے تھے، تو انہیں سخت ترین غصہ آ جاتا ہے۔ اب بچہ 1000 کہے کہ میں نے سبق یاد کر لیا ہے اور تمام کام کر لیے جو آپ کہہ کر گئے تھے، مگر وہ کہیں گے ان کاموں کو گولی مارو، یہ بتاؤ وہ کام کیوں کیا جس کو ہم منع کر گئے تھے۔ بالکل اسی طرح اللہ میاں کو ان کاموں کے کرنے سے سخت غصہ آتا ہے جس سے اس نے منع کیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی کے فرائض کے علاوہ اور کوئی نیک عمل نہیں کرتا مگر گناہ کوئی نہیں کرتا، اور اس شخص سے بہتر ہے جو تہجد اور عبادات بہت کرتا ہے مگر ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کسی کی غیبت کرنے پر اپنے بھائی کی مردار کو گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اگر واقعی وہ بات خرابی یا گناہ اس میں موجود ہو جو کہی گئی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہو جائے گا، یعنی ایک خرابی یا گناہ اس میں موجود نہیں اور آپ اس پر الزام اور بہتان لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت زنا سے زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ جھوٹ ہماری زندگی میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔
حالانکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا کہ میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھ میں کچھ خرابیاں ہیں، مجھے شراب اور زنا کی عادت ہے، ڈاکٹر ڈالنا میرا پیشہ ہے اور جھوٹ بولنا میرا کام ہے۔ عالم نے کہا کہ فی الحال تم سب کام کرو، مگر ایک چھوٹی سی بات میری مان لو، یعنی آج سے جھوٹ نہیں بولو گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ اس شخص نے وعدہ کر لیا۔ اب رات ہوئی، شراب لائی گئی، آخر وقت میں اسے یاد آ گیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کل جب ان سے ملاقات ہوگی تو کیا جواب دوں گا؟ یہی معاملہ دوسری چیزوں کے ساتھ ہوا۔ آخر کار تمام گناہ چھوٹ گئے اور وہ اپنے وقت کے بڑے متقی لوگوں میں سے ہو گئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کون سی چیز زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس سے بات ثابت ہوئی کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے شراب، زنا، ڈاکہ چوری سے، کیونکہ یہ گناہ تو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں پوری زندگی میں، مگر جھوٹ تو ہم 24 گھنٹے بولتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہماری زندگیوں میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ موبائل فون پر ہو، ہم خوب جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس وقت کہاں پر ہیں۔ بس آج کل یہ الخبائث ہے۔ اگر ہم صرف جھوٹ کو چھوڑ دیں اور آج ہی اللہ سے سچا وعدہ کر لیں کہ چاہے قیامت گزر جائے مگر ہم کسی سے بھی ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، تو اسی زمین پر انسان فرشتوں کی مانند گھومتے نظر آئیں گے اور صحابہ کا زمانہ لوٹ آئے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ قاتل تو بے شک جہنم میں ہوگا، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، مگر اس کا وار خالی گیا، خود قتل ہو گیا، لہٰذا وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ اللہ میاں ہمارے جسموں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ بس حدیث شریف کے مطابق تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جتنا نیت میں اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ بس 1 روپیہ اللہ کی خوشی کے لیے دینے کا ثواب پورا سونے کا پہاڑ دینے سے بڑھ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جائے گا، اس کو تمام نعمتیں گنائی جائیں گی، پھر پوچھا جائے گا ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیرے راستے میں جان قربان کر دی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں کہ تو بہت بہادر ہے، وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اس کے علاوہ بعد اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس سے بھی وہی سوال ہوگا، وہ جواب دے گا میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے تو نے یہ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں۔